سب برے بھلے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے دولت والوں کے اندر سے، اللہ ماشاء اللہ اکثر و بیشتر، لیکن دولت کا یہی نتیجہ ہوتا ہے، دولت نہ جائے، ایمان کی دولت چلی جائے، تقوی چلا جائے، دین پر کمپرومائز کر لیں، گناہوں میں ملوث ہو جائیں، اسمگلنگ کر لیں، رشوت لے لیں، سود لے لیں، کچھ کر لیں، دولت نہ جائے، ایمان جاتا ہے تو جائے۔ کہتے ایمان کیا بڑی چیز ہے، پھر عمرے پہ چلے جائیں گے، پھر دولت واپس آ جائے گی ایمان کی، لیکن یہ پیسہ چلا گیا تو کیسے واپس آئے گا؟ اس لیے کہ بہت زیادہ انسان جس چیز کے لیے محنت کرتا ہے نا وہ بہت پیاری ہوتی ہے۔ دولت کے لیے جتنی زیادہ محنت کریں گے دولت اتنی پیاری ہوگی، اور ایمان کے لیے جتنی محنت کریں گے ایمان اتنا پیارا ہوگا۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اچھا چلو اخلاق کی بلندی آتی ہے دولت کے ساتھ، تو بڑی غلط فہمی ہے اس کی۔ اخلاق اور کردار کی بلندی پستی پر دولت سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک سے ایک پست اخلاق والے کے پاس دولت بھی ہو سکتی ہے، ہر چور کے پاس، ڈاکو کے پاس، اسمگلر کے پاس دولت آ جاتی ہے، تو کون سا ان کا اخلاق اعلیٰ ہو جاتا ہے؟ اور جہاں تک یہ درجات کا تعلق ہے، اس کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں رکھا، دولت کی مختلف نعمتوں کی ان ایون ڈسٹریبیوشن کیوں ہے دنیا میں؟ نہ صرف پیسہ بلکہ ہر وہ چیز جو انسان کو بھلی لگتی ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے کسی کے پاس کم، ذہانت ہو یا حسن ہو یا صلاحیت ہو یا دولت ہو، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ درجات کا فرق ہے۔ وجہ بتائی تاکہ دنیا کا کام چل سکے، لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ تم میں سے بعض دوسروں سے کام لے سکیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی انسان یا کوئی پیشہ گھٹیا ہے، سارے انسان مل کر ایک معاشرے کو چلاتے ہیں۔ جیسے مشین چلتی ہے، مشین اس وقت صحیح چلتی ہے جب سارے پرزے اس کے اپنی اپنی جگہ پر ہوں، چھوٹا سا گیئر بھی خراب ہو جائے مشین کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ تو یہی اسلام کا کنسیپٹ ہے کہ ہر ایک کو اپنا اپنا کام کرنا ہے، تبھی اسلام نے ڈگنیٹی آف لیبر پر بہت زور دیا ہے۔ دو لوگ ہیں، ایک کے پاس پیسہ ہے، دوسرے کے پاس ہنر ہے، پیسہ دے کر اس کا ہنر حاصل کر سکتے ہو، ایک دوسرے کی ضرورت انسان پوری کرتا ہے۔ ہنر ایک شخص بیچتا ہے، پیسہ لیتا ہے، اس کو پیسہ چاہیے۔ ایک شخص کو ہنر کی ضرورت ہے، اپنا کام کرانا ہے، وہ پیسہ دیتا ہے، ہنر اس کا لے لیتا ہے۔ تو اس طرح انسان ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ اگر ہر شخص کے پاس اتنا ہو کہ وہ اپنی ضروریات کو خود ہی پورا کر لے تو سب انسان ایک دوسرے سے بے نیاز ہو جائیں، سب انسان اپنے اپنے خول میں بند ہو کر بیٹھ جائیں۔ یہ ہیومن انٹریکشن کیوں ہوتا ہے؟ مجھے آپ کی ضرورت ہے، آپ کو میری ضرورت ہے، ہم ایک دوسرے کی ضرورت ہے نا۔ ہمیں اپنے گھر میں صفائی کرنے والی کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے گھر میں کارپینٹر کی ضرورت ہے، ہمیں پلمبر کی ضرورت ہے، ہمیں مالی کی ضرورت ہے، ہمیں ڈرائیور کی ضرورت ہے، تو ہم ان کے محتاج ہیں نا۔ اس محتاجی کی وجہ سے انسان کے اندر تکبر نہیں آ پاتا۔ اگر انسان دوسرے انسان کا محتاج نہ ہو، پتہ نہیں کتنا متکبر ہو جائے۔ اتنی محتاجی ہے تو اتنا تکبر آتا ہے لوگوں کے اندر، اور بالکل انڈیپینڈنٹ ہو جائیں، بے نیاز ہو جائیں تو اللہ جانے کہاں ان کے دماغ پہنچے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح درجات کا فرق رکھا ہے تاکہ اکانومی چلتی رہے، دنیا کا کاروبار چلتا رہے، ورنہ سب ایک سطح کے ہو جائیں تو دنیا کا کاروبار ٹھپ ہو کے رہ جائے۔ جیسے پانی کی سطح کہیں بلند ہوتی ہے کہیں نیچے ہوتی ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ پانی بہتا رہتا ہے۔ اب پانی کی سطح بالکل برابر ہو جائے، بالکل ایکول ہو جائے، اسٹیگنیشن آ جائے نا، ہر چیز رک جائے بالکل، تو معاشرہ بالکل اسٹیگننٹ ہو جائے، اس طرح کوئی موومنٹ نہ ہو، کوئی ہلچل نہ ہو، کوئی ایکٹیویٹی نہ رہے اس کے اندر، تو ایسا اسٹیگننٹ معاشرہ وہ تو گلنے سڑنے لگ جائے گا۔ یہ تو حیات کے لیے قاتل ہے۔ اگر حیات کو برقرار رکھنا ہے تو ایکٹیویٹی کو برقرار رکھنا ضروری ہے۔ تو یہ ساری اکنامک ایکٹیویٹی اسی پیسے کے فرق سے ہے، کوئی دیتا ہے کوئی لیتا ہے، پیسہ جو ہے وہ ہاتھ بدلتا رہتا ہے، کیپس چینجنگ ہینڈز، اکانومی فلرش کرتی رہتی ہے۔ تو یہ اس کا ایک مطلب ہے۔ سخریہ اگر مطلب لینا، سخریہ یعنی تم ان کو اپنا ملازم بناتے ہو، ان سے کام لیتے ہو۔ ایک اور اس کا تلفظ جو ہے، پروننسیشن، وہ سخرین کے بجائے سخرین ہے، بعضهم بعضا سخرین۔
اللہ نے یہ فرق اس لیے رکھا ہے تاکہ تم میں سے بعض کا مذاق اڑائیں. جو بہت خوبصورت ہیں وہ کم شکل والوں کا مذاق اڑائیں تاکہ اللہ پکڑے پھر ان کو. آزمائش ہے نا. جو زیادہ پیسے والے ہیں وہ کم پیسے والوں کو گھٹیا سمجھیں گے تو پھر اللہ ان کو پکڑے گا. آزمائش ہے یہ ساری کی ساری. سورہ نام میں اللہ نے فرمایا ہے آیت 53 میں وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اسی طرح ہم نے آزمایا بعض کو بعض سے، لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِن بَيْنِنَا، کہ وہ کہیں اچھا یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے کرم کیا ہے ہم میں سے. تو وہ گھٹیا سمجھنا کم پیسے والوں کو. کیا تکبر تھا ابو لہب کو اپنے پیسے کے اوپر کہ اس نے تو بلال کو کچھ سمجھا ہی نہ، فتنے میں ڈالا نا. تو یہ کلاس کا فرق یہ بھی انسان کو فتنے میں ڈال دیتا ہے. کم کلاس والوں کو انسان گھٹیا سمجھنے لگتا ہے کہ یہ تھرڈ کلاس لوگ، یہ نیچ لوگ، یہ غریب لوگ. اس انداز سے بعض دفعہ لوگ بات کرتے ہیں. اسلام نے اپنا پرسپیکٹیو بتا دیا. اصل چیز کیا ہے کہ تم اپنی محنت سے کماؤ اور حلال کماؤ. سب سے باعزت وہ ہے. تو ہم یہ دیکھ لیں اور ضرور اپنا ہم جائزہ لیں کہ میری نظر میں کیا چیز سٹیٹس کو ڈٹرمن کرتی ہے. کیا چیز. اپنی گفتگو کو خود سنیے. میں کسی سے کیا پوچھتی ہوں، آپ کے بچے کہاں پڑھ رہے ہیں، آپ یہ پوچھتی ہیں، اس کا مطلب ہے آپ سٹیٹس کانشیس ہیں. کیوں پوچھا آپ نے؟ آپ کسی سے یہ پوچھتی ہیں کہ آپ کہاں رہتی ہیں. ایک تو ہے نا تجسس، تاکہ ذرا سا آئیڈیا ہو جائے. ایک اگر آپ ایویلیویشن فارم ایک طرح سے اگر کسی کو دے رہی ہیں، ایک مینٹلی ایویلیویٹ کرتے ہیں نا کہ آپ کے بچے کہاں پڑھتے ہیں. گورنمنٹ اسکول میں کراس لگا دیا، غلط جواب. آپ کہاں رہتی ہیں، لالو کھیت میں، غلط جواب. آپ کے میاں کیا کرتے ہیں، کلرک ہیں، 3 غلطیاں ہو گئی، ختم. تعلق رکھنے کے تو قابل نہیں آپ. بتائیے خواتین اس طرح جج کرتی ہیں دوسروں کو. بس تو پھر وہ فرعون والی ہی مینٹیلٹی ہے. اور فرعون والی مینٹیلٹی کے ساتھ انجام موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہو سکتا. اپنی پرائیورٹیز کو ہمیں ASAP بدلنے کی ضرورت ہے، جتنی جلدی ہم کر سکیں. لوگوں سے مت پوچھا کریں آپ کے بچے کہاں پڑھتے ہیں، اور نہ یہ بتانے کی زحمت اٹھائیں کہ میرے بچے کہاں پڑھتے ہیں. کیوں بتا رہی ہیں ان کو؟ اگر وہ پوچھ لیں تو ان کی مرضی. آپ نے کیوں ارشاد فرمایا کہ میرے بچے فلاں یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، چاہے نام بھی نہ سناؤ تو جا کے ایکسپلین کریں گے. اتنے اسٹیٹس کانشیس ہوتے ہیں لوگ. 2 ماموں ہیں، ایک رہتے ہیں امریکہ میں تو اٹھتے بیٹھتے ذکر ہوگا امریکہ والے ماموں کا. دوسرے رہتے ہیں لیاری میں تو نام ہی نہیں ان کا، لگتا ہے ماموں ہی نہ رہے لیاری میں رہنے کی وجہ سے. تو یہ کیوں ہم کرتے ہیں؟ بعض دفعہ لوگ شادی میں نہیں بلاتے غریب رشتہ داروں کو، کہتے ہیں اچھا سسرال والے سمدھیانے والے ان کو دیکھ لیں گے. تو وہ کیا سمجھیں گے ہم کیسے گرے پڑے لوگ ہیں. گرے پڑے کا لفظ سنا ہے آپ نے؟ تو گرا پڑا کون ہوتا ہے؟ جو بلدیہ میں رہتا ہے یا جھونپڑی میں رہتا ہے. تو ڈیفینس میں کلفٹن میں سب اعلیٰ رہتے ہیں، جنتی رہتے ہیں کیا؟ یہ معیار بنا لیا اپنا خود سے اور متاثر ہو گئے اتنا. پڑھیں ان آیات کو، کتنی خوبصورت آیات ہیں، اتنی اہم آیات ہیں. سب سے پیارا اللہ کو وہ لگتا ہے جو کہ اللہ کو یاد کرتا ہو، چاہے وہ جھونپڑی میں رہتا ہو، وہ غریب ہو، وہ ٹوٹے چپل پہنتا ہو، سوکھی روٹی کھاتا ہو، کوئی سواری اس کے پاس نہ ہو. اللہ کو کتنا پیارا ہے. یہ چیزیں، یہ سارے کھوکھلے خول، ان سے تو متاثر ہوتے ہو، اللہ نہیں متاثر ہوتا ان سے. رحمت ربک خیر مما یجمعون. کیا ویلیو ہے اللہ کی نظر میں ابو جہل اور ابو لہب کی. ایسے پھینک دے گا اللہ اٹھا کے جہنم میں ان کو. اور وہ غلام خباب ابن ارت، وہ بلال، کتنے پیارے اللہ کو، کیا محلات اللہ نے بنائے ہیں ان کے لیے جنت میں، کیا وہ عیش کریں گے. تو کسی کی دولت سے متاثر مت ہوں، نہ کبھی دولت کی دعا کریں. دولت دعا کرنے والی چیز نہیں. بس دعا کریں کہ اللہ میں کسی کی محتاج نہ ہو جاؤں. اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کریں اللہ ان کو ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. اللہ ان کو اتنا دے دے کہ عزت سے کھائیں پئیں اور تیری خدمت کریں، تیرے دین کا کام کریں. یہ ایسا نہ ہو کہ دولت کو پوجنے ہی بیٹھ جائیں، کما کما کے تھدوں کے تھدے ڈھیر لگا دیں. جانا نہیں ہے گھر چھوڑ کے. قبر تو 2 گز کی ہے نا. 10,000 گز پہ بھی گھر بنا لیں گے ہمارے بچے تو کیا کب تک رہیں گے؟ جانا تو ہے. تو فرمایا دولت ہی کے بارے میں وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ
لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ، اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی طریقے پر ہو جائیں گے. کس طریقے پر؟ کفر کے طریقے پر. یعنی کہ دولت کا فتنہ اتنا سخت ہے لوگوں کے لیے کہ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی طریقے پر ہو جائیں گے تو ہم رحمان سے کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتیں اور ان کی سیڑھیاں، لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا، ان کے گھروں کی چھتیں، مِن فِضَّةٍ، ہم چاندی کی بنا دیتے، وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، اور ان کی سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھتے ہیں. سیمنٹ تو سیمنٹ پیور چاندی کی ہوتی. یعنی کہ اللہ کافروں کو اتنی دولت دے دیتا. اسی کہ ویلیو لیس چیز ہے نا اللہ کی نظر میں. اینٹ پتھر ڈھول ڈنگروں کو بھی اللہ دے دیتا، چاندی اور سونا. لیکن کیا ہوتا؟ فتنہ بڑا سخت ہو جاتا لوگوں کے لیے. دولت جو ہے وہ کفر کا سمبل بن جاتی اور لوگ دولت حاصل کرنے کے لیے کفر کرنے لگ جاتے، سب کافر ہو جاتے الا ماشاء اللہ. اتنا شدت کا یہ فتنہ ہے دولت کا، اتنی بڑی دشمن ہے ایمان کی دولت. اور کیا ہوتا؟ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، اور ان کے گھروں کے دروازے اور ان کی چارپائیاں جن پر کہ وہ تکیے لگا کر بیٹھتے ہیں چاندی کے بن جاتے. چاندی بھی کیا؟ وَزُخْرُفًا، بلکہ سونے کے بنا دیتا اللہ. پیور گولڈ کے ان کے بسترے، ان کے دروازے، ان کی سیڑھیاں، ان کی چھتیں سونے چاندی کی اللہ بنا دیتا. جگمگاتے ان کے گھر کافروں کے، اتنی اللہ ان کو دولت دے دیتا. تو کیا پتہ چل رہا ہے کہ جیسے کہ ریت نہیں ہوتی، اگر آپ 10 من ریت بھی کسی کو دے دیں تو کیا فائدہ ہے؟ اللہ کی نظر میں یہ ویلیو ہے اس دولت کی، جس کے پیچھے ہم سوتے جاگتے خواب دیکھتے ہیں، جس سونے چاندی کے پیچھے ہم دیوانے ہوئے چلے جاتے ہیں. اگر سونا کسی عورت کے پاس کم ہے نیند نہیں آتی. اگر شادیوں میں سونے کے 4 سیٹ جمع نہیں ہوئے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم شادی کیسے کریں، ابھی تو سونے کا سیٹ ہی نہ آیا. اگر سونا کم دیا جاتا ہے کسی لڑکی کو تو لڑکیاں ناراض ہو جاتی ہیں کہ ہماری ساس کو تو محبت ہی نہیں. گھر والے باتیں بناتے ہیں کہ کیا بری آئی ہے، اتنا ہلکا سیٹ، ایک سیٹ. ان کی اللہ کی نظر میں یہ ویلیو ہے، کچھ بھی ویلیو نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کی وقت اللہ کی نظر میں اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی. اللہ کافروں کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا. یہاں پر ایک تو مچھر، سوچئے کہ کہیں آپ سے کوئی کہے کہ مچھروں کی سیل لگی ہے، آپ دوڑیں گی؟ اور کہیں پورا مچھر بھی نہیں ملے گا، مچھروں کے پر مل رہے ہیں، کوئی دوڑے گا؟ لیکن آپ آج جا کے بازار تو دیکھیے، سب دوڑ پڑے وہاں پر. ان کے پاس بہت وقت ہے دنیا جمع کرنے کا، اور جب بلایا جائے قرآن کی طرف کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے، ٹائم ہی نہیں ہے، ہم گھر چھوڑ ہی نہیں سکتے. تو کیا یہ امیزنگ ویسے آیتیں ہیں، ایک کیا تاثیر ہے ان آیات کی. وَزُخْرُفًا، ہم سونے کی بنا دیتے ان کی ساری چیزیں. تم لکڑی پر تمہاری جان نکلی رہتی، لکڑی کے فرنیچر پر، مہاگنی ہے اور والنٹ ہے تو فلاں اور تو فلاں، تم یہ سوچتے رہتے ہو کون سی ٹائل لگا لیں اور کون سی فٹنگز لگوا لیں اور کیا بنا لیں اپنے گھر کے اندر. تم پانی کا سوئمنگ پول بناتے ہو، اللہ سونے چاندی کے پول بنا دیتا تمہارے گھروں کے اندر. لیکن یہ کیا ہے؟ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ تو محض دنیا کی زندگی کا سامان ہے. مت دل لگانا یہاں پر. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ دنیا کی محبت نوچ کے پھینک دے میرے دل سے. اتنی بری چیز ہے، اتنی یوزلیس چیز ہے اور اتنی تکلیف پہنچانے والی چیز ہے. جتنی دنیا جمع ہوتی ہے اتنی مصیبت ہو جاتی ہے انسان کی. ایک نارمل سا معمولی سا گلاس ہے، آپ نے پانی پیا، اگر قسمت میں تھا وہ ٹوٹ گیا، پھینک دیا، 20 روپے کا ایک اور گلاس لے آئیں. اب تصور کریں کرسٹل، اور تصور کریں چاندی، اور تصور کریں بچے کے ہاتھ میں اس کو. سوچ کے میرا تو دل دھڑک رہا ہے، سچ بتا رہی ہوں میں آپ کو. اللہ بچائے ان پریشانیوں سے. ان کو سنبھالیں کہ اعمال کو سنبھالیں، کیا کریں؟ دونوں چیزیں نہیں سنبھل سکتی بیک وقت، یاد رکھیں، نہیں سنبھل سکتی. ایک کی طرف سے تو بے نیاز ہونا پڑے گا، ایک کو تو چھوڑنا پڑے گا آپ کو. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جیسے ایک برتن میں آگ اور پانی جمع نہیں ہو سکتے، اسی طرح ایک دل میں دنیا اور آخرت کی محبت جمع نہیں ہو سکتی.
تو دنیا ہم سمجھتے ہیں نا کہ دنیا شاید گھر بنگلے کا اور گاڑی کا اور کپڑوں کا اور زیور کا نام ہے. ہرگز نہیں. دنیا جو ہے دولت کا نام نہیں ہے. دنیا جو ہے وہ محبت کا نام ہے. ہو سکتا ہے کسی کے پاس 1 تولہ بھی سونا نہ ہو لیکن وہ دنیا دار ہے، اس لیے کہ اس کے دل میں محبت ہے، عشق ہے، اس کی سوچوں کا مرکز محور جو ہے وہ پیسہ ہے، وہ ہے دنیا دار. اور سلیمان علیہ السلام کی طرح کسی کے پاس محلات بھی کیوں نہ ہو لیکن دل میں محبت نہیں تو وہ دنیا دار نہ تھے، وہ دیندار تھے. تو ہم نے تو شاید دولت کو سمجھا دنیا، دراصل تعلق اور محبت اور فکر ہے دنیا کا نام. دنیا کی فکر میں دبلے ہوئے چلے جانا، یہ ہے پرابلم. فرمایا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور آخرت تو اللہ کے پاس، تیرے رب کے پاس متقیوں کے لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے کو صرف کفار کو دولت نہ دی، اور اللہ نے اس لیے سارے کافروں کو دولت نہ دی کہ ایمان بہت سخت ہو جاتا. اصل شے ہدایت اللہ کی فرما برداری ہے. اگر ایمان کی دولت کے ساتھ دنیا کی دولت ملنا لازم ہوتا، لازم کہ جس کو ایمان ملے گا اس کو دنیا کی دولت ضرور ملے گی، تو بتائیں کون ایمان والا نہ ہوتا؟ مسجد کی طرف قدم اٹھانے پر اگر قدموں کے نیچے 100 روپے کے نوٹ آنے لگ جاتے، کون نہ جاتا مسجد؟ لائن لگی ہوتی، جگہ نہ ہوتی مسجد میں، فجر میں لائن ہوتی، یہاں سے وہاں قرآن دازیاں ہو رہی ہوتی، لاٹس ڈرا کر رہے ہوتے. اگر پردہ کرنے سے سروں پر ہیرے کے تاج آ جاتے تو کون نہ پردہ کرتا؟ سب بیوٹی کوئین لگتی سروں پہ تاج پہن پہن کے. لیکن اللہ نہیں کرتا. ہے سب کے سروں پر آئے گا تاج، سب کو دولت ملے گی، لیکن وہ کدھر جمع ہو رہی ہے؟ غیب میں. غیب میں اللہ کے پاس جمع ہو رہی ہے. آتا ہے پاؤں کے نیچے نوٹ، نظر نہیں آتا، غیب میں ہے، اللہ نے جمع کیا ہے. اس کے بدلے اللہ جنت کے اعلیٰ درجات عطا فرمائے گا. ٹھکا ہوا یقین ایک دفعہ یہ ہو تو پھر آپ دیکھیں دنیا کی اہمیت کم ہوگی. جس نے اپنی تصور کی آنکھ سے جنت دیکھ لی، اس کی نظر میں دنیا کی وقت ناممکن ہے کہ ہو، نہیں ہو سکتی. اعلیٰ ترین چیز جس نے دیکھ لی وہ گھٹیا چیزوں پر کیا امپریس ہوگا؟ جو ہیرے پہننے والے ہوتے ہیں وہ جو ٹھیلے پر ملنے والے نقلی سیٹوں سے مروب ہوتے ہیں کبھی بھی نہ ہوں گے. کیا وقت ان کی نظر میں ان نقلی نگینوں کی؟ ان کو تو ہیروں کے مالک ہیں، ان کے پاس اتنے بڑے بڑے ہیرے ہیں، اتنے بڑے بڑے ہیروں کے سیٹس ہیں ان کے پاس. تو یہ دنیا سے انہی لوگوں کی نظریں چکا چوند ہوتی ہیں جعلی چیزوں سے جن کو جنت نظر نہیں آتی. ورنہ جن کو جنت نظر آ جاتی ہے ان کی نظر میں کوئی ویلیو ہوتی نہیں ان چیزوں کی. ہاں الحمدللہ، ناشکری نہیں، یہ اسباب ہیں تاکہ انسان ذرا سکون سے کھا لیتا ہے، پی لیتا ہے، آنا جانا کر لیتا ہے، ایک اپنے بستر پر لیٹ کے سکون سے سو جاتا ہے. لیکن وہ بستر مقصد نہ بن جائے زندگی کا. مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت. اگر وہ بستر اللہ کی عبادت میں مددگار ہے الحمدللہ. اگر وہ اتنا آرام کا ہے کہ فجر کے لیے نہیں اٹھا جاتا تو وہ جہنم کا بستر ہے، بے فائدہ ہے. وہ اب ایک آزمائش بن گیا ہے. اور آخرت اللہ نے تو رکھی ہے متقیوں کے لیے. اب جو لوگ اس طرح سے دنیا کے پجاری ہو جاتے ہیں ان کا ذکر فرمایا. آیت 36 رکوع نمبر 5 شروع ہو رہا ہے. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو شخص رحمان کے ذکر سے تغافل برتتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں. ایک شیطان آ کر اس کے اوپر سوار ہو جاتا ہے، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے. یاشو عین شین واو اس کا مادہ ہے، مطلب ہوتا ہے رات کا اندھا. اردو میں ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے ان عورتوں کے لیے جو کہ بہت، اس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں نا، کم ہدر لکس دینے والی. وہ نظریں بنا بنا کے جو مردوں کو لبھانا چاہتی ہیں تو اشوے اور غمزے لفظ استعمال کیا جاتا ہے ان کے لیے. اشوے یعنی کہ وہ ان کا خاص انداز ہوتا ہے لبھانے کا. تو یعنی کہ اس لفظ کا تعلق آنکھوں کی کیفیت سے ہے. عربی زبان میں عین شین واو اندھوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، خاص طور پہ جب یہ ان کے ساتھ آئے. ورنہ اشوے دیکھنے کا انداز،
یاشعن کا مطلب ہوتا ہے غافل، اندھا۔ جو بھی اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اس پر ایک شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے، ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان انسان کے دل میں جھانک کے دیکھتا ہے، اگر اس کو اللہ کے ذکر میں مصروف پاتا ہے پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب اللہ کے ذکر سے غافل پاتا ہے دل میں گھس کے بیٹھ جاتا ہے، پھر پورے جسم میں چکر کاٹتا ہے خون کے ساتھ، تو وہ قرین بن جاتا ہے، اس کا ساتھی بن جاتا ہے، خوب برائیوں کی ترغیبات دیتا ہے، بری باتوں کے خیالات دل میں لاتا ہے، برے آئیڈیاز دیتا ہے، گندے خیال، گندی سوچیں سجھاتا ہے انسان کو، انسان مست ہو جاتا ہے دنیا میں۔ اور یہ کیوں کرتا ہے اللہ؟ بعض لوگوں پر اللہ کیوں مسلط کرتا ہے شیطان کو؟ فرمایا اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ذکر سے منہ موڑا۔ کئی جگہ ہم نے یہ تو پڑھا ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے، ہمیشہ سوال آتا ہے کہ اللہ گمراہ کیوں کرتا ہے؟ تو یہاں پر وہ قانون آ گیا کہ اللہ کیوں گمراہ کرتا ہے۔ ابتدا گمراہی کی انسان کے اپنے رویے سے ہوتی ہے، اپنے ایٹیٹیوڈ سے۔ سورہ صف میں ہم پڑھیں گے فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ خود کج ہو گئے اللہ نے ان کے دل بھی ٹیڑھے کر دیے۔ اللہ کے ذکر سے اکتاہٹ ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، بوریت، دل پر غفلت کے پردے پڑنے لگتے ہیں، گناہ بڑے دلچسپ، بڑے رنگین۔ اللہ کے ذکر کی مجلس میں بھی بیٹھے ہوں گے تو خیالات گناہوں ہی کے اندر ملوث ہوں گے، تو وہ خوب اینیمل انسٹنکٹس کو بھڑکاتا ہے، پھر شیطان آ کر اور وہ غافل پر اپنا تسلط کر لیتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، یہ شیاطین ایسے لوگوں کو راہ راست پر آنے سے روکتے ہیں اور وہ اپنی جگہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں، یعنی گناہوں پر گناہ کیے جاتے ہیں اور اس پر لیبل اچھائی کا لگاتے چلے جاتے ہیں۔ ایسے بیچارے ڈیلیوٹڈ ہو جاتے ہیں یہ شیطان کے ساتھی۔ سوچیں کہ گٹر کے پانی سے کوئی نہا کر آئے اور اپنے آپ کو بڑا پاک سمجھے، تو گناہوں کے کام کرتے ہیں فار اے گڈ کاز کا لیبل لگا دیتے ہیں، تو کیا وہ ان کے کہنے سے وہ گڈ کاز بن جائے گا؟ کیا گٹر کا پانی ان کے لیبل بدل دینے سے کیا وہ کسی صاف چشمے کا پانی بن جائے گا؟ گٹر تو گٹر ہے، گناہ تو گناہ ہے، چاہے لیبل کچھ بھی لگائیں۔ تو یہ بڑا پرابلم ہے نا، ایک تو غلط کام کرنا، کم از کم احساس رکھنا کہ کام غلط کر رہے ہیں، چلو پھر بھی ریکوری کی امید ہے۔ اللہ کے راستے سے خود بھی رک رہے ہیں، دوسروں کو روک بھی رہے ہیں۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، کہتے ہیں ٹھیک تو ہم ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے بھی قرآن پڑھا ہے، قرآن میں یہ کہاں لکھا ہے، قرآن میں وہ کہاں لکھا ہے، یعنی قرآن پڑھ کر قرآن کی تعلیمات کا انکار، اور جو سیدھا ان کو قرآن کی طرف دعوت دے اس پر ہنسنا، مذاق اڑانا اور اس کو دھتکار دینا، کہنا کہ تم ہو گمراہ ہیں تو ہم ہدایت پر، تو یہ تو پھر گمراہی کی آخری انتہا ہے۔ کیا ہوگا؟ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ، آخر کار جب یہ شخص ہمارے ہاں پہنچے گا تو اپنے شیطان سے کہے گا کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا، تو تو بدترین ساتھی نکلا، تو تو بہت برا ساتھی نکلا۔ آپ دیکھیں دنیا میں بعض لوگوں کو آپ دین کی بات بتائیں، وہ کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ہم نے نہیں پڑھا قرآن، آپ بتائیے۔ اگر وہ آپ کی بات نہیں مانتے تو بہت مخالفت بھی نہیں کرتے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم قرآن ہی کوئی نہیں مانتے، چلو کبھی قرآن کھول کے پڑھ لیں گے تو بات سمجھ آ جائے گی۔ سب سے زیادہ فکر ان کی ہونی چاہیے جو آپ سے کہیں کہ ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، ہم نے بھی قرآن پڑھا۔ ایسے کم ہی لوگ ہدایت پاتے ہیں، باقی تو سب اللہ کے اختیار میں ہے، حقیقت ہے۔ لیکن ایک مشاہدہ ہے جو بتاتا ہے، جو یہ کہتا ہے نا کہ ہم نے بھی قرآن پڑھا ہے اور پھر کھلم کھلا مخالفت کر رہا ہے قرآن کی، اللہ ہی کے حوالے ہے ان کا معاملہ۔ دعا ضرور ہم کریں گے ہدایت کی ان کے لیے، لیکن زیادہ امید رکھنے کی ضرورت نہیں۔ ایسے لوگ سب سے ٹف ریزسٹنس کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اپنا ورژن بنا کر بیٹھے ہوتے ہیں قرآن کا، اپنی پسند کی چیزیں نکال لی ہوتی ہیں قرآن سے انہوں نے، عقل کل سمجھنے والے اپنے آپ کو کہ ہاؤ ڈیئر یو، مجال کیسے ہوئی تمہاری، تم ہمیں بتانے آئے ہو، تم صرف سیکھو ہم سے، ہم بتائیں گے تمہیں، یہ انداز۔
تو یہ تو شیطان کے مسلط ہونے کی وجہ سے کر رہے ہیں. جب آئیں گے اللہ کے پاس تب افسوس کریں گے، کہیں گے کاش میرے اور اس شیطان کے درمیان 2 مشرقوں کا فاصلہ ہوتا. یہ تو بہت ہی برا ساتھی نکلا، اس نے تو بالکل ہی میرا حشر کر دیا، مروا دیا. یہ تھا متکبر دنیا میں. تکبر بھی آپ دیکھیں یہ غذا کی طرح کھلایا پلایا جاتا ہے نا. تکبر کو پالا جاتا ہے باقاعدہ، جیسے کسی جانور کو پالا جائے، پھر وہ تکبر جو ہے وہ ہلاک کر دیتا ہے. فرمایا ان سے کہا جائے گا قیامت کے دن وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ. اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ تو جب تم ظلم کر چکے تو آج یہ بات تمہارے لیے کچھ بھی نافع نہیں ہے کہ تم اور تمہارے شیاطین عذاب میں مشترک ہیں. ایک ہی مشکل پڑی ہوگی قیامت کے دن سب کے اوپر. اگر کوئی مدد کرنے والا، تکلیف بٹانے والا ہو تو تکلیف اپنی آسان لگتی ہے، لیکن جہنم میں ایسا نہ ہوگا. مشکل سب پر پڑے گی لیکن وہ ہلکی نہ لگے گی. دنیا میں اگر سب پر ایک مشکل پڑی ہوتی ہے مل بانٹ کے اس کو آسان ہلکا کر لیتا ہے انسان، لیکن آخرت میں یہ معاملہ ان کے ساتھ ہونے والا نہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورۃ الزخرف آیت نمبر 40. فرمایا افانت تسمع الصم او تهدی العمی ومن کان فی ضلال مبین. اب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بہروں کو سنائیں گے یا اندھوں اور صریح گمراہی میں پڑے ہوئے لوگوں کو کیا آپ راستہ دکھائیں گے؟ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ. اب تو ہمیں ان کو سزا دینی ہے خواہ ہم آپ کو دنیا سے اٹھا لیں. او نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ. یا ہم آپ کو آنکھوں سے ان کا وہ انجام دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، ہمیں ان پر پوری قدرت حاصل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں پر خطاب کیا جا رہا ہے کہ یہ تو اپنے دل دماغ بند کر کے بیٹھے ہیں، یہ کیا اب آپ کی بات سنیں گے؟ وجہ یوں محسوس ہو رہی ہے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو رہے تھے کہ یہ لوگ بات کیوں نہیں سنتے، کیوں نہیں مانتے. ہو سکتا ہے آپ کو یہ خیال آتا ہو کہ میں صحیح طرح بات پہنچا نہیں پا رہا، ٹھیک سے ان تک بات نہیں پہنچ رہی. تو ہم نے قرآن میں سورہ شعراء میں یہ پڑھا بھی تھا کہ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کہ شاید آپ تو اپنے آپ کو ختم کر دیں گے، ہلاک کر دیں گے اس غم میں کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے. ہو یہ رہا تھا جتنا جتنا مشرکین کا انکار بڑھ رہا تھا اتنی اتنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششیں بڑھ رہی تھیں. چین آرام سب کچھ آپ نے ختم کر دیا تھا ان تک دین کا پیغام پہنچانے کے لیے. تو یہاں پر آپ کو تسلی دی جا رہی ہے، آپ کی تشویش دور کی جا رہی ہے کہ آپ کے بتانے میں کوئی کمی نہیں، آپ کے سنانے میں کوئی کمی نہیں، آپ کے سمجھانے میں کوئی عیب نہیں. انہوں نے تو ریسیپشن کے سارے چینل خود ہی بلاک کر دیے، اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں، کان انہوں نے بند کر لیے ہیں، دل ان کے سیاہ ہو کے سخت ہو گئے ہیں، سننا نہیں چاہتے یہ تو. اور جیسے کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ ان کے گناہوں کی پاداش میں ہو سکتا ہے کہ اللہ ان کو دولت کی بھرمار دے دے، دولت کے خزانے ان کو دے دے گناہوں کی وجہ سے. زخرف کا ہم نے لفظ پڑھا تھا، سورت کا نام بھی اسی کے اوپر ہے نا، زخرف کے اوپر. مادہ اس کا زا خا را فا ہے، ربائی مادہ ہے. بروکیٹ کو جو کہ سونے کے تاروں سے کپڑا بنتا ہے اس کو بھی زخرف کہتے ہیں. سونے کو، ڈیکوریشن کو، مراد قیمتی ترین چیزیں اور قیمتی ترین
اللہ تعالیٰ متاع دنیا کی ان کو دے دیتا سزا کے طور پہ۔ فرمایا یہ تو جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے اس کی وجہ سے بجائے کہ یہ اللہ کے شکر گزار ہوتے اور گمراہی میں ڈٹ گئے، تو اللہ تعالیٰ کا بھی فیصلہ ہے کہ اللہ تو ان سے انتقام اب لے گا۔ اب اس میں یہ ہے اللہ ان کا انجام آپ کے سامنے لے آئے آپ کی موجودگی میں، یا اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے پھر اللہ ان سے بدلہ لے جائے۔ نذہبن بکا